بس رحیمہ بی بی نے ادنا و تامل میں ہی پہچان لیا اور صورت و شکل ان کی بدل گئی تھی۔ بس رحیمہ بی بی نے جلدی سے ان کو گود میں بٹھا لیا اور خوش و محفوظ ہو کر پوچھنے لگی کہ اے حضرت، یہ بتاؤ مجھ کو کہ آپ کس طرح سے صحت یاب ہوئے؟ اور ان کے پوچھنے پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا اور وہ چشمہ آب شفا کا دکھایا۔ بی بی رحیمہ وہ چشمہ دیکھ کر خدا کا شکر بجا لائیں۔ پھر اس کے بعد دونوں اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے بیٹیاں چھت سے دب کر مر گئے سب کو جلا زندہ کر دیا۔ یہ انبیاء کرام کے معجزے دیے گئے، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ اور جو چیزیں گم ہو گئی تھی وہ بھی واپس مل گئی۔ اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں سب سے ہر چیز سے آسودہ کر رکھا تھا، کھیت اور مویشی اور لونڈی غلام اور اولاد صالح اور عورت موافق مرضی کے اور بڑے شکر گزار تھی۔ پھر آزمانے کے لیے ان پر شیطان کو مسلط کیا، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد اکٹھی چھت کے نیچے دب کر مری اور جو دوستار تھے وہ بھی الگ ہو گئے اور سارے بدن میں آبلوں پر کیڑے پڑ گئے۔ اس موقع پر صرف ایک عورت رفیق رہی جس نے نعمت میں شاکر تھے، ویسے ہی بلا و صابر رہے۔ ایک قرن گزرنے کے بعد توبہ کی اور دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کی دبی ہوئی اولاد کو پھر زندہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی نیک اور اولاد عطا فرمائی اور زمین سے چشمہ نکالا، اس چشمے سے پانی پیتے اور نہاتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صحت مند تندرست کر دیا، ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں اور ہر طرح سے درست کر دیا۔ الغرض جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر لے لی تھیں وہ پھر بلکہ اس سے بھی زیادہ نعمتیں عنایت فرما دی، اور جو بیبیاں چلی گئی تھیں وہ بھی واپس آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور صابر بندے ہوتے ہیں ان کو خداوند قدوس اپنی بے شمار نعمتوں سے بخشتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف رسول بنایا، ان کو پھر وہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے اور شریعت سکھاتے، اور حالت بیماری میں جو قسم کھائی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو اپنی زوجہ رحیمہ کو 100 لکڑی ماروں گا، چاہا کہ اس کی ادائیگی کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خدا کے حکم کے تحت ان کو منع فرمایا اور کہا، اے ایوب، زوجہ رحیمہ مست و جب سزا نہیں ہے، تم ان کو رنج و مت پہنچاؤ، کیونکہ تمہاری باقی عورتیں تمہاری بیماری میں ساتھ چھوڑ گئی تھی، صرف بی بی رحیمہ ہی تمہاری تیمہ داری میں رہی۔ ان کو حقیقی معنی میں رفیق حیات مانو، کیونکہ وہ جس طرح تیری صحت و تندرستی میں شریک حیات رہی ویسے ہی تمہاری بیماری میں ہر وقت تیمہ داری کرتی رہی، اسی لیے وہ تمہاری صحیح معنی میں شریک حیات ہے۔ ان کو کسی طرح سے رنج و غم نہ دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان سے کہا، میں نے حالت بیماری میں قسم کھائی تھی کہ میں اس کو 100 لکڑی ماروں گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایک مٹھا سکوں کا لو جس میں 100 خوشے گندم کے ہوں، وہ مارو صرف ایک دفعہ تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے، اور وہ چونکہ 100 خوشے کا ہوگا اس لیے تمہاری قسم کی تصدیق بھی ہو جائے گی، اور پھر اپنی قسم کی وجہ سے گناہگار بھی نہ ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر تھے، آخر صبر کی جزا میں صحت پائی کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا، اسی لیے ایوب علیہ السلام کو بلا میں مبتلا کر کے مخلوق خدا کو عبرت دلوائی تاکہ گناہ سے باز رہے، اور وہ چشمہ پیدا کرنے یہ ماجرا تھا کہ وہ شخص گناہ کے مرض میں مبتلا ہو تو اپنا بدن آب ندامت سے دھو کر توبہ استغفار کرے تاکہ اس کے گناہ جاتا رہے اور وہ خدا کے نزدیک پاک صاف ہو جائے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑے جاتے رہے۔ اس چشمے میں نہا کر اور پانی پی کر اور خدا کے فضل و کرم سے صحت و شفا پانی بدن کے کیڑے جاتے رہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، تم اس سے نہاؤ اور اس پانی کو پیو تاکہ خدا کے مخلوق کو معلوم ہو کہ عبادت بھی کرے اور شکر بھی کرے اپنے پروردگار کا۔ بس اے ایمان والو، ہم سب کو بھی ہر وقت خداوند قدوس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ سمیع و بصیر ہے، یعنی وہ ہماری تمام حرکات و سکنات سے بخوبی واقف ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس لیے ہم سب کو لازم ہے کہ ہر وقت اس کا شکر ادا کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر دانی کریں اور اس کے حکم کو بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اور یہ دنیا آفرینش سے خداوند تعالیٰ کو دستور ہے کہ اپنے نیک و صالح بندوں پر آزمائش کے موقع پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ابتدائی دنیا سے آج تک بحوالِ تاریخ پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی اور پھر اس کے صلے میں اپنی نعمتوں سے بھی نوازا، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر اپنی بھرپور نعمتوں سے بھی نوازا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی رسالت اور نبوت میں 48 برس زندہ رہے، پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔
وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔